اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وقضى ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کوئی نہ عبادت کرے مگر اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت نام ہے کہ جس وقت جس جگہ بھی ہو اس وقت کا شریعت کا تقاضا کیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ جس وقت جس جگہ جہاں بھی ہو اس وقت جو شریعت کا تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کا وقت آیا، اب یہ عبادت فرض ہے، اور اسی وقت نماز کی حالت میں بلکہ کھڑا ہے، دیکھا ہے کہ ایک آدمی نابینا ہے، سامنے گڑھا بھی ہے، دو چار قدم اگر آگے بڑھا تو وہ گڑھے میں گر جائے گا، تو اس وقت یہ عبادت ہوگی کہ نماز توڑ کے اس کو پکڑے، یہ عبادت ہو۔ جس وقت شریعت کا تقاضا ہے کہ یہ عمل کیا جائے بس اسی پر عمل کرنے کا نام عبادت، اپنی مرضی اپنی منمانی نہیں، اس کا نام عبادت ہے۔ تو اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت، غیر کی نہیں ہو سکتی۔ غیر کی عبادت کرے گا مارا جائے گا۔ عوام میں مشہور ہے کہ عشاء کی آخری 2 نفل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، اگر پڑھ کے ثواب پہنچانا چاہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نیت ہی میں ایسا کر دیا کہ عبادت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے، تو پھر عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت صرف اللہ کی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ والدین کا مقام دیکھیں، اللہ نے جہاں توحید کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، وہاں وبالوالدین احسانا ذکر کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اہم ترین عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ صحابی عرض کرتے ہیں قلت ثم ایو، میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا وبر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، سلوک کرنا۔
کل تو ثم ایو، میں نے عرض کیا اس کے بعد، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تو نفلی جہاد سے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑھ کر ہے۔ جہاد فرض عین ہے تو پھر تو والدین کی اجازت ہی نہیں چاہیے، نفلی جہاد ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، اجازت مانگے۔ تو دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نفلی جہاد سے بھی پہلے ذکر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑا مقام ہے والدین۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما حق الوالدین علی ولدہما قال جنتک و نارک، والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، احترام کرو گے، ادب آداب بجا لاؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر حسن سلوک نہ رہا، بھلائی اچھائی نہ رہی، پھر تمہارے لیے جہنم ثابت ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ ما احق الوالدین علی ولدہما ما احق بحسن صحابتی، قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک، ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کا، پھر ماں کا، پھر ماں کا، چوتھے نمبر پہ بتایا باپ۔ وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو ماں برداشت کر سکتی ہے، باپ نہیں کرتا ہوتا۔ ایک حمل اٹھانے کی تکلیف، ایک بچہ جننے کی تکلیف، ایک دودھ پلانے کی مشقت، یہ 3 ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 حصے ماں کا حق مقدم ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ادب آداب اور احترام اور خدمت میں، جہاں مسئلہ آ جائے نا احکامات کا، وہاں باپ کا حق مقدم ہوتا ہے۔ ماں کچھ حکم کرتی ہے، باپ کچھ حکم کرتا ہے، پھر باپ کا حق مقدم ہوتا ہے۔ ادب آداب خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، یہ ماں نہیں باپ کا حق ادا ہی نہ کرے۔ ایک لطیفہ سا ہے، ایک مدرسے سے مولوی صاحب پڑھ کے گھر گئے، جب جانے لگے تو کہا استاد جی میں پڑھتا تو رہا ہوں، روٹیاں کھاتا رہا ہوں، لیکن آتا واتا کچھ نہیں، وقت گزاری کی ہوگی نا اس نے، آتا تو کچھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا میں آپ کو ایک گر بتا دیتا ہوں، بڑی عافیت سے رہو گے۔ انہوں نے کہا جی۔ کہنے لگے جب بھی کوئی بات کرے نا اسے کہو اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کا، علماء کا بڑا اختلاف ہے، لوگ اختلاف سے بڑے ڈرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے وہ کہے کہ جی اس میں بڑا اختلاف ہے، کہتے چھوڑو بھائی، بچ بچا ہوتی رہی۔ ایک دن گھر میں نا ماں باپ آپس میں اٹک گئے، تو باپ نے کہا بیٹھ بھائی تو عالم ہے، ہماری سن، جس کا قصور ہے بتاؤ اس کی کمزوری۔ تو اس نے تو رٹا ہوا تھا نا جملہ، اس نے کہا اس میں بڑا اختلاف ہے، نکالا جوتا اور شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا اختلاف تھا تو تبھی تو آپ سے کہہ رہے تھے، تو کہتا ہے اختلاف ہے اختلاف ہے۔ تو مسائل دینیات کو معلوم کرنا یہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا مقام ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین،
کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں، لیکن شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں ہو۔ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کہتے ہیں، جیسے عام ہمارے معاشرے میں ہے کہ فلاں سے بات نہیں کرنی، میں گیا تھا اس کے پاس، اس نے چائے نہیں پوچھی، اس سے بات چیت نہیں کرنی، میں گیا تھا فلاں کے پاس، اسے رشتہ مانگا، رشتہ نہیں دیا، آئندہ اس کے ساتھ ختم۔ یا کہتے ہیں آؤ شرک کرو، شرک کرو، شریعت کہتی ہے نہیں، پھر اطاعت جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ماں نے کہا کلمہ چھوڑ دے، وہ کہنے لگے نہیں کلمہ تو نہیں چھوڑتا۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ دیکھیں کلمہ تو میں چھوڑوں گا نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں کلمہ نہیں چھوڑو گے تو میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا پھر تو تیرے جیسی 100 مائیں بھی مر جائیں تب بھی میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد یہ آیت پاک اتری وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ شرک کا کہیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ کسی کام کے متعلق جو شریعت کے خلاف ہے ماں باپ کہتے ہیں ماننا جائز نہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی نہیں مانی جاتی، وہاں ان کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اسی پر آمادہ کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں ملے گا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی نے ماں باپ کی طرف یوں محبت کی ایک نظر دیکھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو حج مقبول کا ثواب ملے گا، حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ جی اگر دن رات میں 100 مرتبہ دیکھے 100 مرہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر و اعظم، اللہ اس سے بھی بڑی ذات ہیں، 100 حج کا ثواب دیں گے، اس سے بھی بڑی ذات۔ لیکن دیکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتی ہیں اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی طرف ترچھی نگاہ دیکھی، کن آنکھوں سے دیکھا، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وہ والدین کا فرما بردار نہیں ہے، وہ نافرمان ہے۔ اس وقت معاشرے میں والدین کے ساتھ جتنا بدسلوکی کی جاتی ہے یہ قیامت کی نشانی میں سے، اور بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔